امریکہ کی فضائیہ نے آج شام کے اندر بم برسائے ہیں اور بم اتنے ہائی لیول اور لارج سکیل کے اوپر برسائے گئے ہیں جس سے سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے ہیں، سینکڑوں ہلاک ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس خبر کا پروف دیکھیے کہ یہ جو شام کے اوپر بم برسائے ہیں یہ کیسے ہیں، کیوں کر ہوئے ہیں اور کتنے لوگ مارے گئے ہیں۔ اس خبر کا پروف دیکھیے پہلے۔ وومن اینڈ چلڈرن ریپورٹڈ ڈیڈ آفٹر US ریڈ ان سیریا۔ دیکھیے کہ امریکہ نے جو تازہ ترین حملہ کیا ہے اس میں کوئی دہشت گرد مارے نہیں گئے بلکہ عام شہری مارے گئے ہیں جن میں خواتین اور بچے شامل ہیں۔ لیکن امریکہ کے جو پریس سیکٹری ہیں جن کا نام جان کربی ہے، انہوں نے پریس ریلیز کی ہے پینٹاگان کی جانب سے کہ ہم نے جو آپریشن کیا ہے وہ سکسیسفل رہا ہے۔ اس آپریشن کے تحت ہم نے جو IS کا سرگنا تھا اس کو مار گرایا ہے، اس کے گھر کو تباہ کر دیا ہے اور اس کے جو اسلحہ تھا اس کا وہ بھی ہم نے قبضے میں لے لیا ہے۔ ناظرین گرامی، امریکہ نے اس آپریشن کے لیے ہیلی کاپٹر یعنی جنگی ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا، ایکسپلوسیو کا استعمال کیا، مشین گنز کا استعمال کیا اور یوں آپریشن انہوں نے اپنا سکسیسفل بنایا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ رات گئے آپریشن ہوا ہے اور صبح تک جاری رہا ہے جس سے عام شہری مارے گئے ہیں، اور یہ جو میں نے آپ کو خبر بتائی ہے کہ بچے اور خواتین مارے گئے ہیں یہ ان کی تعداد سینکڑوں میں ہو سکتی ہے، لیکن امریکہ کے مطابق یہ 13 لوگ ٹوٹل مارے گئے ہیں جن میں 6 بچے 4 خواتین شامل ہیں۔ اور اس کے ساتھ امریکہ یہ بھی کلیم کرتا ہے کہ ہم نے IS کا دہشت گرد بھی مار گرایا ہے۔ میں اس خبر کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا مزید ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا YouTube چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ بات یہ ہے کہ امریکہ نے یہ جو ایئر سٹرائکس کی ہیں یہ شام کا ایک ایسٹرن پروونس ہے ادلب، اس کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس کے اوپر اٹیک کیا ہے۔ یہ جو ادلب کا علاقہ ہے یہ بیسیکلی ترکی کے بارڈر کے ساتھ لگتا ہے اور ترکی کے آپ کو پتا ہے کہ دہشت گرد ترکی کے اندر بھی پینیٹریٹ کرتے رہتے ہیں، ادھر بھی آتے ہیں، سیریا کے اندر کاروائیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن پچھلے 2-3 سالوں کے اندر ترکی کے اندر کوئی بڑی دہشت گردی ہوئی نہیں ہے جس سے آپ کہہ سکیں کہ سیریا کے اندر دہشت گردی موجود ہے۔ دیکھیے کہ امریکہ نے آج جو حملہ کیا ہے یہ 2019 کے بعد بڑا حملہ ہے۔ 2019 کے اندر جب ڈونلڈ ٹرمپ تھے تو انہوں نے ایک ابو بکر البغدادی جو کہ داعش کا سب سے سپریم کمانڈر تھا ان کو مارا تھا، پھر اس کی لاش کو سمندر کے اندر یعنی ریڈ سی کے تہ کے اندر انہوں نے پھر پھینکا تھا۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ کتنے لیول کا وہ آپریشن امریکہ نے کیا تھا۔ آج امریکہ نے اسی طرح کی ایئر سٹرائک کی ہے، لیکن اس سٹرائک کے اندر امریکہ نے یہ انفارمیشن نہیں دی کہ کون سا دہشت گرد مارا گیا ہے، کون سا IS کا جو سرگنا ہے وہ مارا گیا ہے۔ ہاں اتنی ضرور پتا چلا ہے جو برٹین کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے، NGOs ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ بچے مارے گئے ہیں، خواتین ماری گئی ہیں اور کچھ زخمی ہیں۔ اس کے علاوہ انفراسٹرکچر امریکہ کے جہازوں نے تباہ کیا ہے اور اس طرح کے اب دیگر لوگ جو ہیں وہ اب حملے کی جگہ پر پہنچ چکے ہیں، وہاں رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اب مڈل ایسٹ کے اندر اپنے پاؤں جمانا چاہتا ہے، اپنی جڑیں مزید مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح کے حالات مڈل ایسٹ کے اندر ہیں، امریکہ کی ایک لارجر پلان یہ ہے، امریکہ کا بگر پلان یہ ہے کہ ان کے پاس جو تیل کے کنویں ہیں ہم ان کے اوپر قبضہ کر لیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے دنوں ایک خبر دی تھی کہ امریکہ نے سیریا کے اندر جو سیریا کے آئل کے کنویں ہیں، تیل کے کنویں ہیں، وہاں پر اپنی ریفائنری لا کر بٹھا دی ہے، یعنی آئل ریفائن بھی یہاں سے ہوگا بھی سیریا کی پراپرٹی اور استعمال کریں گے امریکہ والے۔ تو یہ امریکہ کا بگر پلان ہے۔ تو امریکہ یہ کام کر رہا ہے۔ سیریا کے اندر ایسا کوئی داعش کے جنگجو موجود نہیں ہے آج کل کہ امریکہ نے پھر بھی آپریشن کیا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور آپ کو بتاتا چلوں کہ سیریا کے اندر ایران کے بہت زیادہ جنگجو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انصار اللہ موجود ہے، حزب اللہ موجود ہے، اس کے علاوہ حماس کے لوگ موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن داعش کے وہاں پر نیٹ ورک ہونا یہ ناممکن سی بات لگتی ہے۔